یہ کس کی لگ گئی نظر میرے شہر کو؟ اسمارٹ سٹی جموں کی چمک دمک طوفانی سیلاب کی نظر جماعت اہل سنت نے گہرے دکھ اور تعزیت کا اظہار کیا۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان ابرار انجم مغل اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے ساتھ خصوصی پیشکش۔ ناظرین، دل خود بخود پکار اٹھتا ہے کہ یہ کس کی لگ گئی نظر میرے شہر کو؟ جی ہاں، کل جموں خطے میں آنے والے سیلاب نے قیامت خیز مناظر پیش کیے۔ بستیوں کے چراغ بجھ گئے اور درجنوں قیمتی جانیں لقمہ اجل بن گئیں۔ ہزاروں خاندان بے گھر ہو گئے اور سینکڑوں مکانات و دکانیں پانی کی نظر ہو گئیں۔ اس آفت نے پورے علاقے کو سوگوار کر دیا اور معمولاتی زندگی ایک دن کے لیے مکمل طور پر ٹھہر گئے، حتیٰ کہ انٹرنیٹ کا رابطہ بھی معطل رہا۔ اس موقع پر جماعت اہل سنت صبح جموں متاثرین کے ساتھ شانہ بہ شانہ کھڑی ہے۔ جماعت کے ذمہ داران نے اعلان کیا ہے کہ یہ دکھ صرف متاثرہ خاندانوں کا نہیں بلکہ پوری ملت کا سانجھا غم ہے۔ اسی تناظر میں مفتی فاروق حسین مصباحی صاحب، نائب صدر جماعت اہل سنت صبح جموں نے بھی گہرے رنج و الم کا اظہار کیا۔ انہوں نے اپنے تعزیتی پیغام میں فرمایا ہے کہ یہ ناگہانی آفات اور آزمائشیں کسی پہ بھی آ سکتی ہیں، مگر فرض یہ ہے کہ ہم بحیثیت امت مل کر میدان عمل میں آئیں اور مصیبت زدہ خاندانوں کی ہر ممکن مدد کریں تاکہ وہ اس کٹھن گھڑی سے نکل سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت جموں کے اندر سیلابی صورتحال پیدا ہوئی ہے جس کے عوض میں ہزاروں جو ہے لوگ اپنے گھروں سے بے گھر ہو گئے ہیں اور درجنوں قیمتی جانیں جو ہیں وہ نقصان ہوئی ہیں اور کئی لوگوں کا جانی مالی نقصان ہوا ہے۔ تو اس ضمن میں جماعت اہل سنت کا جو ہے وہ کس طریقے سے ان کے ساتھ اظہار تعزیت کرتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے مالک لم یزل کی بارگاہ میں ہم سب لوگ دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی زمینی آسمانی ہر طرح کے حوادثات سے ہمارے سارے لوگوں کی حفاظت فرمائے۔ اب یہ جو صورتحال ہوتی ہے، اب یہ تو پوچھ کر کے نہیں آتی، نہ ٹائم بتا کر کے، نہ تاریخ اور وقت بتا کر کے مصیبتیں آتی ہیں۔ تو میں تو اکثر کہا کرتا ہوں کہ مصیبت کس گلی کے اندر اور کس جگہ کے اندر چھپی ہو کوئی پتہ نہیں، اور مسلمان کا ایمان بھی اس بات پہ ہے وَخَيْرِهِ وَشَرِّهِ مِنَ اللَّهِ تعالیٰ کہ خیر و شر سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ خیر اور شر یہ پہلو بپہلو چلتے ہیں، ہر خیر کے ساتھ ساتھ شر بھی ہوتا ہے اور ہر شر کے ساتھ ساتھ خیر بھی ہوتا ہے۔ اب اس وقت جو یہ صورتحال ہے، یعنی بارشیں بہت زیادہ ہوئیں، اور خاص کر یہ جہاں تک جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے جموں کے اندر یہ کیفیت پہلی بار ہوئی، یعنی یہ پونچھ رجوری خطہ پیر پنجال ہے، وادی ہے، یا اس کے علاوہ خطہ چناب ہے، یہ جو سیلابی کیفیت ان علاقوں کے اندر تو رہتی تھی لیکن جموں میں ایسا کچھ نہیں تھا۔ لیکن اس مرتبہ سب سے زیادہ جو متاثر ہوا جموں ہے، سانبا ہے، کٹھوعہ ہے، ادھم پور ہے، یا اس کے علاوہ اگر ہم جموں کشمیر کی بات کریں تو اب وادی کے اندر بھی کہیں کہیں یہ سلسلہ ہے اور چناب کے اندر بھی ہے۔ خطہ پیر پنجال کے اندر پچھلے دنوں نقصان ہوا، نقصان تو خیر کئی جگہ پہ ہوا، لیکن اس وقت جو جموں کی کیفیت ہے وہ بالکل ناگفتہ بے ہے۔ کئی لوگ جو ہیں گھر سے بے گھر ہو گئے، پورا علاقہ جو ہے سیلاب کی زد میں ہے۔ بہرحال ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو بھی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم ان جتنے بھی لوگ ہیں سب لوگوں کے ساتھ ان کے غم میں، ان کے درد میں، ان کے دکھ میں برابر کے شریک بھی ہیں، اور ان کے لیے دعا بھی کر سکتے ہیں۔ باقی اس کے علاوہ ہماری ایڈمنسٹریشن یعنی جو کچھ ان سے بن سکتا ہے وہ سب کے سب وہ مکمل طور پہ کر رہے ہیں۔ باقی اس کے علاوہ ہمارے بھی جو احباب ہیں تو وہ بھی، اور اس کے علاوہ بھی جتنے بھی لوگ ہیں، سوشل تنظیمیں جتنی ہیں، وہ سب اپنے اپنے طور پہ سارے لوگ جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں، اور جو لوگ کسی طریقے سے بھی کسی مصیبت زدہ کی مدد کرتا ہے، یقیناً یہ اس کی بہت بڑی معاشی و سماج کے لیے خدمت ہے، اور اس کا صلہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا و آخرت کے اندر دیتا ہے۔ میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث پاک آپ سے شیئر کرتا ہوں کہ جو بندہ مومن وضو کر کے مسجد کی طرف چلتا ہے نماز ادا کرنے کے لیے، تو ہر قدم کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ 10 نیکیاں اسے عطا فرماتا ہے، 10 گناہوں کو معاف فرماتا ہے، اور 10 درجے اللہ تعالیٰ اس کے بلند فرماتا ہے۔ یہ روایت شعب الایمان کے اندر موجود ہے، اور ترغیب و ترہیب کے اندر اور کنز العمال کے اندر موجود ہے، اور جو متفق علیہ روایت ہے صحیح بخاری صحیح مسلم کے اندر ہے وہ یہ ہے کہ جو بندہ وضو کر کے مسجد کی طرف جاتا ہے، ہر قدم کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اسے ایک نیکی عطا فرماتا ہے، ایک گناہ معاف فرماتا ہے، ایک درجہ اللہ تعالیٰ اس کو بلند فرماتا ہے۔ لیکن جو بندہ سوشل ورک کرتا ہے، یعنی کوئی مصیبت زدہ آپ کے پاس آ گیا اور آپ اس کے ساتھ چلے، اس کی مصیبت دور ہو یا نہ یہ سیکنڈری ایشو ہے، یہ تو ثانوی چیز ہے، لیکن آپ صرف اس کے ساتھ چلتے ہیں تو اللہ کے پیارے محبوب الاسلام ارشاد فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 60 نیکیاں عطا فرماتا ہے، 60 گناہوں کو معاف فرماتا ہے، 60 درجے اللہ تعالیٰ بلند فرماتا ہے۔ اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ سوشل ورک، سماج کے کام آنا، معاشرے
کے کام آنا اور دوسرے لوگوں کے کام آنا، یہ عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کو کس قدر محبوب ہے۔ بہرحال اس تعلق سے میں جتنے بھی لوگ ہمیں سن رہے ہیں، میں ان سے گزارش کروں گا کہ آپ کے دائیں بائیں گرد و پیش کوئی بھی انسان اس طرح کا ہو جو سیلاب کی زد میں آئے، تو جو بن پڑے اس تک آپ کو ضرور مدد کرنی ہے۔ اور اسی طریقے سے جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے گھر دیے ہیں تو بے گھر لوگوں کے لیے اپنے دروازے کھلے رکھیں، ان کو پناہ دیں، کیونکہ یہ مصیبت تو ہمیشہ نہیں رہتی لیکن بات ہمیشہ یاد رہتی ہے۔ اسی طریقے سے جو آدمی گھر سے بے گھر ہوتا ہے، ان کے کھانے کے معاملات رہتے ہیں، رہائش کے معاملات رہتے ہیں، بچوں کے معاملات رہتے ہیں، تو باقی والوں کا فرض ہے کہ اس طرح کی مصیبت جب بھی کسی سماج پہ، کسی سوسائٹی پہ آ جائے تو سب لوگوں کو مل جل کر کے اس مصیبت سے باہر آنے کی کوشش کرنی ہے، تماشائی بن کر کے کسی کو نہیں دیکھنا ہے۔ اور اس وقت صرف حکومت اور ایڈمنسٹریشن کو کوستے رہنا یا دیکھنے رہنا، یہ بھی دانشوری سے دور کی بات ہے۔ اس لیے سوسائٹی کو آگے آنا ہے اور ہر طریقے سے دوسروں کی مدد کرنا ہے۔ جیسے 2014 کے اندر جس وقت یہ آیا تو 3 دن تک میں اور مولانا سیف اللہ صاحب ہم پورے اس علاقے کے اندر گھومتے رہے، جو ہم سے بن پڑا لوگوں کو ناشتے کھانے کا انتظام یا ان کے لیے جس قدر بھی کپڑوں کا انتظام تھا یا اس کے علاوہ ان کو رضائیوں کا انتظام تھا یا جس چیز جو بنیادی ضروریات ان کی تھی تو ہم نے مہیا کرنے کی کوشش کی۔ اور اس وقت تو لائٹ بھی نہیں تھی اور کیمرہ بھی نہیں تھا اور کچھ بھی نہیں تھا، تو اسی طریقے سے میں باقی والوں سے درخواست کروں گا کہ یہ ایک سوشل ورک، سماجی کام اور دوسروں کے کام آنا اہم ترین عبادت بھی ہے، ہمارا فریضہ بھی ہے، اس میں بڑھ چڑھ کر کے ہر بندہ حصہ لے۔ میں مالک لم یزل کی بارگاہ میں پھر دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہر قسم کے مصائب سے ہمارے لوگوں کی حفاظت فرمائے۔